Today our topic is about Aligarh movement. Aligarh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan. جب ہم علی گڑھ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم سر سید احمد خان کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے کی تھیں. After the War of Independence 1857, the Muslims of United India were in great problems and difficulties. یعنی 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے بعد مسلمان بر صغیر کے جو تھے وہ بہت ہی کہنا چاہیے پرابلم میں اور ٹربلز میں آ گئے تھے، کیونکہ برٹش یعنی انگریز اور ہندوز دونوں مل کر مسلمانوں کو ان کی سویلائزیشن یعنی ثقافت اور تہذیب کو، مذہب کو، ہر چیز کو ڈسٹروائے کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی، معاشی اور تعلیمی ہر لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 1857 کی جو جنگ ہے وہ مسلمانوں کی ماں پہ لڑی گئی. حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہندوز بھی اس میں شامل تھے، لیکن ہندوؤں نے اپنی چالاکی سے انگریزوں کو اس بات پر قائل کر لیا کہ صرف مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں. ایسے میں مسلمان جو تھے بہت ہی کہنا چاہیے ڈسپیئر میں آ گئے تھے، بہت ہی برے حال میں تھے. ایٹ دیٹ ٹائم سر سید احمد خان کیم فارورڈ. سر سید احمد خان سامنے آئے مسلمانوں کے ایک ایسے رہنما کی حیثیت سے جنہوں نے مسلمانوں کو گائیڈنس دی، ان کو بتایا کہ انہوں نے ذلت کے اس اندھیروں سے کس طرح سے نکلنا ہے. انہوں نے ان کو راستہ دکھایا، ایجوکیشن کا، تعلیم کا، ایک نیا شعور دیا، آگے بڑھنے کی ہمت عطا کی. So we can say the movement which was started by Sir Syed Ahmad Khan to educate the Muslims of the subcontinent is called Aligarh movement. یعنی علی گڑھ موومنٹ کا مقصد سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، تعلیم کی طرف لایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر سر سید احمد خان نے ہی یہ تحریک شروع کی، اور اسی کے نتیجے میں علی گڑھ کالج اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. اس تحریک کے بنیادی طور پر کہنا چاہیے دو اہم مقاصد تھے. ایک تو مسلمانوں کی تعلیم کو بہتر کرنا، ان کی معاشرتی حالت کو بہتر بنانا. دوسرا یہ کہ برطانوی حکومت کا تعاون حاصل کرنا، برطانوی حکومت سے مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر بنانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کے مقاصد کیا تھے؟ واٹ ور دا ایمس اینڈ آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کریشن آف جنرل اویئرنیس امنگ مسلم، یعنی مسلمانوں میں ایک شعور بیداری. کہ سر سید نے مسلمانوں میں شعوری بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ماضی کو بھلا کر مستقبل پہ نظر رکھیں. انہوں نے مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ ان کا سنہری دور گزر چکا ہے اور بر صغیر پر مسلمانوں کی نہیں بلکہ انگریزوں کی حکومت ہے، اور انہوں نے ان انگریزوں کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے. سیکنڈ پارٹ اسٹیبلشنگ گڈ ول ود برٹش، یعنی انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر بنانا. سر سید نے اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں. سر سید emphasized that the need of maintaining friendly relations with the British، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا. انہوں نے انگریزوں کو بھی یعنی برٹشرز کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی. بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ لائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں. اور خود برٹش کا جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک تھا یا وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے طرز عمل تھا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بھی یہ ریوولٹ یعنی بغاوت پیدا ہوئی. یعنی انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ لڑا، مسلمانوں کی طرف سے ایک طرح سے انگریزوں کے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یہ بیان کیا کہ مسلمان جو ہیں 1857 کی جنگ کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی یعنی کازز آف انڈین ریوولٹ پر، اور یہ کتاب انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بھیجی اور مختلف افسران کو بھی دی، تاکہ جنگ کی جو وجوہات تھیں وہ سامنے رکھیں اور بتائیں کہ اس میں صرف مسلمان یا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے قصوروار نہیں ہیں، بلکہ برطانوی حکومت یا اس وقت جو وہاں پہ حکمران برطانوی حکومت کی طرف سے موجود تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، وہ بھی اس کے برابری کے ذمہ دار تھے. موٹیویشن فار ماڈرن نالج، یعنی سر سید کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے
مسلمانوں میں جدید طرز تعلیم کی لیے ترغیب پیدا کی، ان کو یہ سمجھایا، کنونس کیا کہ بغیر ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیے، اسپیشلی انگلش لینگویج یعنی انگریزی زبان سیکھے بغیر وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جدید تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے، غیر مسلم جو نان مسلم ہندوز ہیں یا دوسری قومیں وہاں آباد ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے اور بیکورڈ رہ جائیں گے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر مسلمانوں کو آگے کوئی بھی کہنا چاہیے اب بڑھنے کی ترغیب دی جاتی تو وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تعلیم ہی وہ بیس ہے جو کہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تصادم یا ایسی سیاست سے دور رہیں جو ان کے انگریزوں سے تعلقات کو مزید خراب کر دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات تھی، کیونکہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت تھی کہ مسلمان جب تک استحکام حاصل نہ کر لیں وہ سیاست سے دور رہیں، بلکہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ برطانیہ یا برطانوی لوگوں سے، انگریزوں سے اپنے تعلقات کو ہر ممکن طور پر بہتر بنائیں، تاکہ تعلیمی میدان میں اور دوسرے میدان میں یعنی معاشرتی میدان میں جابز وغیرہ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ان سے فائدے حاصل کر سکیں۔ اب جب کہ ہم اچیومنٹس آف علی گڑھ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو علی گڑھ کی خدمات یا کامیابیوں میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس سے بہت اہم سی شخصیات جو ہیں وہ جڑ گئی تھیں، جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جن میں نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین علی، مولانا چراغ حسن۔ یہ سب وہ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے علی گڑھ تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا اور سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا۔ جہاں تک علی گڑھ موومنٹ کی تعلیمی خدمات کی بات ہے تو تعلیمی خدمات میں سر سید جو ہیں وہ بہت کہنا چاہیے اویئر تھے، آگاہ تھے مسلمانوں کی ضرورت سے، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام میں لایا۔ بعد میں اس سائنٹیفک سوسائٹی نے بہت سارے جدید سائنسی علوم کا اردو میں ترجمہ کیا، جس سے مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہی اور اویئرنیس حاصل ہوئی۔ یہ سوسائٹی ابتدا میں غازی پور میں 1862 میں قائم ہوئی تھی، بعد میں اس کو علی گڑھ منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے طرز پہ علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جسے بعد میں کالج کا درجہ دیا گیا، اور یہ MAO کالج یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں یہی MAO کالج جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک بڑی یونیورسٹی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی بنا، جہاں پر مسلمانوں کے بہت اہم رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے اسٹوڈنٹس نے ہی آگے بڑھ کر کہنا چاہیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب جہاں تک علی گڑھ یونیورسٹی کے یا علی گڑھ موومنٹ کی سیاسی اور سماجی خدمات کا تعلق ہے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جاب اپرچونیٹیز یعنی کہ ملازمت کے مواقع پھر سے ملنا شروع ہو گئے۔ ان کا جو معاشرتی اسٹیٹس بہت خراب ہو گیا تھا اور انگریزوں کی نظر میں ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی، کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ کسی حد تک سر سید نے بحال کرنے کی کوشش کی اس تحریک کے ذریعے، اور سب سے اہم بات جو سر سید نے کتابیں لکھی یا کتابچے جن کو کہا جاتا ہے بکلیٹس، کازز آف انڈین ریوولٹ اور لویل محمڈن آف انڈیا، انہوں نے انگریزوں کا ذہن جو ہے مسلمانوں کے سے کافی زیادہ صاف کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی کسی حد تک ایکسیپٹنس یا قبولیت دینا شروع کی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی نوکریوں پہ جو بین لگا ہوا تھا وہ نرم ہو گیا، ان کی جائیدادیں وغیرہ جو انگریزوں نے ضبط کر لی تھیں وہ واپس مل گئیں۔ علی گڑھ تحریک کا ہی ایک بہت اہم نتیجہ ہمیں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں ملا، کیونکہ سر سید کے جو دوست تھے جو علی گڑھ تحریک میں شامل تھے، انہوں نے ہی 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور جس نے پاکستان کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں سر سید اور علی گڑھ کا تحریک کا بہت اہم کردار ہے۔ اب آخر میں اس سب کو ہم کنکلوڈ یعنی اختتام اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو تھے مسلمانوں کے ایک بہت عظیم لیڈر، ریفارمر یعنی مسلح تھے۔ انہوں نے جو ہے نہ صرف مسلمانوں کو ایک طاقت بخشی اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھایا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جس نے آگے چڑھ کے پولیٹیکل لحاظ سے مسلمانوں کی اسٹرگل کو آگے بڑھایا، اور
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ جو اس نے آگے چل کے ایک ہارڈ اسٹرگل کے بعد پاکستان حاصل کیا، اور سر سید کے انہی فرینڈس کی وجہ سے ہی اسٹیبلش ہوئی تھی، جنہوں نے علی گڑھ موومنٹ میں حصہ لیا تھا۔ یعنی یہ سر سید کا ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے، ایک ایسے احسان ہے مسلمانوں پر بر صغیر کے، جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔